السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، فرشتوں کی دعائیں لیجیے، اس موضوع کے تحت ایک بار پھر میں حاضر ہوں، اور آج کے درس میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ صرف 2 کام کیجئے، فرشتے نورانی مخلوق آپ کے لیے 3 دعائیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کا جو ذکر ہے سورہ غافر آیت نمبر 7 کے اندر مذکور ہے، اور وہ بھی معمولی فرشتے نہیں بلکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے آس پاس جو فرشتے رہتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم 2 کام کریں گے تو عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں، جو نورانی مخلوق ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے، ایسے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں آج کے درس کی شروعات کروں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کے دروس کو نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور سن لیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آئیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ سورہ غافر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یعنی کہ جو فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش الہی کے آس پاس ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ فرشتے اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر کے رکھا ہے، ہر چیز تیری رحمت کے چھاؤں میں ہے، ہر چیز تیرے علم کے اندر ہے۔ محترم ناظرین، اب آگے فرشتے ایمان والوں کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، آگے اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، کہ اللہ تیرے وہ مومن بندے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے صراط مستقیم کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کی مغفرت فرما دے اور تو انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ 2 کام کیجئے، پہلا کام یہ کہ توبہ اور استغفار کرتے رہیے، دوسرا کام یہ کہ اللہ کے دین پر چلتے رہیے، صراط مستقیم پر گامزن رہیے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے حساب سے چلیں تو فرشتوں کی دعا ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ کے دین پر اگر چلیں گے، اللہ کی راہ کی پیروی کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 3 دعائیں آپ کے لیے فرشتے کریں گے۔ پہلی دعا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دے، دوسری دعا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کون سے فرشتے؟ مقرب فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسری دعا اسی کے بعد مذکور ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، کہ اے ہمارے رب تو ان ایمان والوں کو، ان توبہ کرنے والوں کو اور تیرے راستے کی پیروی کرنے والوں کو ایسی جنت کے اندر داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، فرشتے صرف ایسے لوگوں کے لیے ہی دعائیں نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کے خاندان اور ان کے اہل و عیال کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ 2 کام کریں گے، توبہ کریں گے اور اللہ کے راستے پر چلیں گے، تو فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے اور ہمارے بیوی بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ جس بات کا ذکر میں نے کیا اسی آیت کے اندر آگے موجود ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ ایسے لوگوں کے آبا و اجداد میں سے، ایسے لوگوں کے دادا اور پردادا لوگوں میں سے، ایسے لوگوں کی اولاد میں سے، ایسے لوگوں کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں، تو انہیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور عرش والے فرشتے کہتے انک انت العزیز الحکیم، اللہ بلا شک اور شبہ تو ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو میرے دوستو، کتنی اہم باتیں ہیں ان آیتوں کے اندر کہ اگر کوئی انسان
دو کام کرتا ہے تو فرشتے صرف اسی کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اور اس کی ذریت اور اس کی بیوی بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے، اور وہ بھی مقرب فرشتے۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ کے دین پر قائم رہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو آج اس موضوع کے تحت بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔